ایک ہی شعر کیونکہ علامہ صاحب اتنے بڑے مذہبی اسکالر ان کا ایک ایک وقت بہت قیمتی ہے. سماعت کیجئے کہ ضرورت دے ویلے سوالی بولے دے، ضرورت دے ویلے سوالی بولے دے، جلال وچ ہمیشہ جلالی بولے دے، منکر تے شرم نال اونج ہی چپ ہے، پاکاں دی محفل وچ حلالی بولے دے، پاکاں دی محفل وچ حلالی بولے دے. گزارش کروں گا حضرت علامہ پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب کو آئیں اور اپنے پیارے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا. ان یاد منا تیرا مل پوے تم بے شک سال دے بعد منا. اجے بھی سادہ نہیں ہوندی پی سی، مزہ نہیں آتا پہ، بالکل سادہ کر دو وعدہ ایک ویر. جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا. ان یاد منا تیرا مل پوے تم بے شک سال دے بعد منا. میاں ساڑے نال منا تیری مرضی ہے، ساڑے نال منا تیری مرضی ہے. یا انج تھی کہ آزاد منا، منظور نہ من کہیں ملنا دیجے مومن ہے میلاد منا. جن نند رہی تاں سجاک تھیون، شکوک شکوے تو پاک تھیون. جے کہیں دے دل وچ مقام چاہنے نبی دے قدمے دی خاک تھیون. لائکے صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم، حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. میں تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو. کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، جو نبیوں کا نبی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، کہا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا۔ وہ کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے پہندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ اللہ قبلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے جو محبوب بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا۔ حضور کی آمد کا قبلہ لوگ تو اتنا تڑپتے رہے، اتنا انتظار کرتے رہے، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ تو تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قربان نہ جاؤں آپ لوگوں کے خوش قسمتیوں پر، ہم لوگوں نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم لوگوں نے کوئی آرزویں نہیں کی، ہم تڑپے نہیں، ہم نے کوئی دعائیں نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی کہے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود ہر کوئی کام کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں تو دیا ہے، خود۔ میں تمہیں بہت ہی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک، ہر کام سے پاک، ہر بات سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں سنو، ایک کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے اور خود کرتا بھی ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ عمل ہوگا تو بہت بڑا، بہت اعلیٰ، بہت ہی نرالا۔ مالک سونیا کریم رب، نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، سارے کام حج ہم ہی کرتے ہیں، تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ قرآن اٹھانا، ایک بار پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ میں صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ کیا بات، کیا بات یار، تیرا رب صبح بھی نبی نبی کرتا ہے، شام کو بھی نبی نبی کرتا ہے، تو بندہ ہو کے نبی نبی نہ کرے؟ اللہ جوانوں، صرف یہ دنیا نہیں، صرف یہ کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے مجمع میں سے کوئی شیعہ بیٹھا ہو، دیوبندی بیٹھا ہو، وہابی بیٹھا ہو، سنی بیٹھا ہو، میں ہر ایک بندے کو سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا۔ وہ جملہ یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔
قصہ مختصر ہے سے عشق کی بات آئی، سچے اور پکے عاشق رسول باب خادم حسین رضوی کا مجھے وہ جملہ یاد آ گیا. آپ نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کی کرنا سیکھو. فرمایا عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. قبلہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی. نہ میاں نہ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی، ان سب کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب یہ میرے کریم نبی کی خدمت میں ہے. کون عمر؟ اس عمر کی کہانی سنانے والا ہوں، وہ عمر آج جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا، میرے قیمتی جملے قیمتی الفاظ ضائع نہ کیجیے گا. میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کی، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس عمر کی کہانی سنانے والا ہوں. ایمان لانے سے پہلے ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی آپ میرے کریم نبی کی خدمت میں نہیں آئے تھے. قبلہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کے اندر ہمت اتنی تھی، اوقات اتنی تھی، طاقت اتنی تھی. ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. کتنے صحیح؟ 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، درمیان والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا ہے، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے. آئے پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی. انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا اور حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا؟ یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک نام زبان پہ آیا، مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ویسے تمہارے چہرے ویک کے میں کو لگتا ہے میں پہ تجھے سارے تھکے بیٹھے ہو ہے نا، یا تاں میری تہا کو سمجھ نہیں آدھی پئی، یا تسا تھکے بیٹھے. کیا نہیں تھکے بیٹھے نا؟ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولو نا. پہلے میں تو گھٹنا گنا.
یہ دیہاتی ایریا ہے، میرا اس طرح نہ انداز نہیں خطابت تھا، لیکن دیہاتوں نے وچ اس طرح نہ چلتا ہی رہنے ماحول. قبلہ میرے اور آپ کے کریم نبی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں تمہیں ایک امانت دے کے جا رہا ہوں. کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی کو بھی سنانا. میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. میرے کریم نبی رو رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عمر نے دیکھا میرے کریم نبی زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا آقا خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ خدا را جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے کہ میرے کریم نبی کس وجہ سے رو رہے ہیں. میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا سونیا خیر تو ہے، کس بات پہ رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دینے کے بعد کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عمر او جوانو، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ، میرے کریم نبی کا آخری جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میرے نبی نے فرمایا عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، عمر میں رو اس لیے رہا ہوں، میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلے. قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی ہے صحیح، کبر تو لتا تھی گئی ہیں، بابا جی جھوٹ بولیں تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا، بابا جی گناہ کریں تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا. جی میں انشاءاللہ اگر گناہ کرندہ کرندہ مر گیوں قبرچ مالکہ کو کیا منہ بن کے دکھے یا کالی شکل گھن کے وے. اس ویلے سونا مدینیاں لناکسیا ہونا دان ڈی رات رونا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام چروندہ رہا، رکوع چروندہ رہا، سجدیاں چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. او بے وفا دیکھتا سہی اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا کیتا. اس ویلے اگر سوال تھی بھی پیا تو کوئی جواب بھی وے یا کوئی نا.
بل ہاتھ جوڑ کے عرضی کرے نا جی میں شالا لکھ تھی میں ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پھر ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اج تا رب بھی نہیں کیتا راضی ایسی چٹی داڑھی تھی گئی ایسے کبر دو لتن تھی گئی ہیں جسم میں جو طاقت نہیں رہی زبان میں جو ذاکہ نہیں رہیا بابا جی اجل بھی جھوٹ بولن تو باز نہیں آنا پیا اور جی میں شالا اے تیری عمر جھوٹ بولن دی ہوں میں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی او لٹین دی اگنی دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی پر فیض میاں پتہ اومل لگسی جدا آسی منہ دے مٹی جوان ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھن میں جوانوں کو ایک سونے دے تختی دے لکھن والی نصیحت دے کے ویسا اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو بھی موت منظور کریں لیکن شراب دے نیڑے نہ منی چلو آج جو گیمل کچھ گھن کے تاوان مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے میری گال دا برا نہ منے سی میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا صرف اتنا پوچھنا میں کو اتنا ایک دسا دے جس ویلے بندہ شراب پیندے بت او کو پتہ نہیں لگدا میرے سامنے بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی فرق نہیں کر پینا ایسے انہیں آنکھاں بند تھی میں نے حیالی آنکھ بند تھی میں نے درمیان دیوار کھڑی تھی میں نے شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نہ ہے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرا جڑا کتے لڑیں دے اے امام حسین دے الفاظ ہے وہی یزید دی بیعت کرن جڑا شرابہ پیندے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے ہتھنوں ویکھیا نے انہا میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے اے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا جی میں انشاءاللہ لکھتی میں وہ سوچے تاں تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تیے شرابی دے ہاتھ چاہت نہیں دیتا اچھا میری گال دی سمجھ بھی آدھی پی ہے یا کو ہے ترے دین دی بک برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اپنی جھگیاں اپنے گھر سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا تو کیا دیا مریدیں حسین بھی کرندہ ودیں تے شرابہ بھی پینا ود اتنی وڈی منافقت نہ کر نام لیتے ہو حسین کا نقل کرتے ہو یزید کی ذکر کرتے ہو حسین کا شراب پیتے ہو یزید کی مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے وہ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں حسین دوگلوں کے ساتھ دوگلا پن حسین کو پسند کوئی نہیں صحیح اچھا ایک بری وال کڑوا جملہ دے کے ویسا برداشت کریو میں آکھنا اے چانا جی میں شالا لکھتی میں ہن کن کھول سید قیمتی جملے کرنا پا
لکھتی میں جی میں شالا اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مرسیں اور اگر نماز دی حالت اچھ مرے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت ہن کاوڑ تے لگی بیٹھی ہو سی سے ظاہر ہے کاوڑ تے لگنی ہے ماشاءاللہ مہمان بھی آگے نا سارے سریکستان چلے ونجو نا سہی اتھے ایک ٹرینڈ چل گئے ایک رواج چل گئے بسم اللہ ویلکم موسٹ ویلکم آپ آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں بسم اللہ بہت شکریہ بیٹا اس کو ٹھیک ہو قبلہ ساڈے نا ملتان علی سائڈ تک ٹرینڈ چل گئے رواج چل کے جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی اچھا پتہ نہیں تمہارے علی سائڈ تی رواج ہے یا کوئی نا میں اپنی سائڈ دی گال پیا کرے جب تک مولوی عوام کو کھریاں نہ سناوے نا مولوی عوام کو دھووے نا مولوی دی تقریر نہیں لگ دی تے میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑے کسی نے کیا خوب لکھا آئیو میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جتا ظلم دی بھا پی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو چوندے قبرستان دا ڈکھ اللہ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا اے نوجوان میں قبلہ 1 گھنٹے کا خطاب کروں نتیجہ پھر بھی وہی ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان بس اتنا خیال ضرور رکھنا بس اتنا خیال ضرور رکھنا کہ زندگی اس طرح ہرگز نہ گزارنا کہ جب مرنے کے بعد قیامت کے دن مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا سر جھک نہ جائے ادباً احتراماً جھکا لینا شرم کے مارے نہ جھکانا کون کرے گا میری اور آپ کی شفاعت ہمارے پلے ہی کیا ہے کرتوت تو آپ لوگوں کے سامنے ہم ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے دنوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں چلو جی 60 سال لگا لیتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں 60 سال کی زندگی ہو 60 سال کی عمر ہو 20 سال تو ویسے سونے میں گزر جاتے ہیں بندہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سوتا بھی ہے نا 20 سال وہ گزار لیتے ہیں پیچھے کتنے رہ گئے جی 40 سال میں سے 15 سال تو ویسے بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں پیچھے کتنے رہ گئے میرے خیال سے تمہاری ریاضی بھی کمزور ہے تو سے میرے بھی رائے پیچھے 25 سال رہ گئے 60 سال کی عمر میں انسان چائے بھی پیتا ہے بوتل بھی پیتا ہے پانی بھی پیتا ہے کھاتا بھی ہے چلو 5 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں پیچھے 20 سال رہ گئے 20 سال کی عمر میں جب انسان کے آخری دن آتے ہیں آخری ایام آتے ہیں تو بندہ بڈھا ہو کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے وہ دن آنے والا ہے جب میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا ہاں وہ دن آنے والا ہے جب ایک بار پھر تجھے چارپائی پہ لٹا دوں گا تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر چھونے کی طاقت ہاں بازو تو ہوں گے مگر ان بازو کے اندر طاقت اور قوت تیری آنکھیں تو ہوں گی مگر کام نہیں کریں گی نظر نہیں پڑے گی تیری میں ان سے دید کی نظر کی صلاحیت چھین لوں گا قبلہ 10 سال تو ویسے ہی چارپائی پہ پڑے موت کے انتظار میں گزار دیتا ہے بندہ اچھا 10 سال وہ نکالو پیچھے 10 سال رہ گئے 10 سال 60 سال کی عمر میں بندہ نہاتا بھی ہے بندہ غسل بھی کرتا ہے
چلو 4 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 سال۔ اب میں جوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے ہرگز نہیں، ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بزرگوں کے آگے میں جوانوں سے، جوانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، پیچھے رہ گئے 6 سال، اب اپنا گریبان کھول، 6 سالوں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھ، 60 سالہ زندگی کے سامنے رکھ، فیصلہ خود کر لے کہ ان 6 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا اور رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا۔ قبلہ کرم کی انتہا نہیں کر دی۔ اگر ایک آنکھ بنوانے کے لیے جائیں بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے۔ اچھا اگر میں کسی کو کہوں میاں میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، کوئی بندہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی قیمتی آنکھیں 1 کروڑ روپے میں بیچ دیں؟ اچھا یار پھر اس طرح میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں، یہ جو ناک شریف ہے نا یہی مجھے کاٹ کے دے دو۔ کوئی بھی بندہ نہیں دے گا۔ اتنی قیمتی ناک 2 کروڑ روپے میں بیچ دی۔ قبلہ یہ دل خراب ہو جائے، دل کا مرض پڑ جائے تو ڈاکٹر لاکھوں کروڑوں روپے مانگ لیتے ہیں اور آپ کو دینا پڑتا ہے، دل کا بال خراب ہو جائے۔ قبلہ یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ذہن، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کی چیزیں۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مٹیریل اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا۔ کبھی اس کا بل بولو نا، کبھی اس کا بل۔ اچھا ایک اور مزے کی بات نہ بتاؤں، ان آنکھوں سے بھی زیادہ، ان کانوں سے بھی زیادہ، دل سے بھی زیادہ، گردوں سے بھی زیادہ، ہر قیمتی چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسی نعمت عطا۔ ان آنکھوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ پھر تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اس کریم رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ، وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے نماز۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کے محلے میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو ڈاکٹر نے ہر حال میں یہ روکا ہوگا کہ بابا جی تو نے اپنا سر نیچے نہیں کرنا، اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو۔ تو 5 وقت کا نمازی تھا بابا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ بابا جی نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہی کروں گا۔ بابا جی گھر آیا، 1 دن گزر گیا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ میرا خطاب ختم ہو جائے گا، میں خطاب کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ جو بابا جی کا آخری جملہ ہے نا، یہ اگلے سال تک انشاءاللہ نشہ طاری رہے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب گھر والوں نے کہا نا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ہائے وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم تو دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔
معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو ایذا نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ تو کسی کو تکلیف دیتے ہو نا، یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ تکلیف گئی تھی۔ وہ ایک مالک تھا نا، اس کو غصہ آیا، اس نے نوکر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ نوکر کو بھی غصہ آ گیا۔ اب نوکر بیچارہ کیا کرتا، وہ مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ گھر میں آیا، گھر میں بیوی محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب وہ بیچاری شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، غصہ تو اسے بھی آیا، غصہ تو اسے بھی آیا۔ اب جیسے اسے غصہ آیا، ساتھ میں ایک بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، بیوی نے بڑے والے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب بیٹے کو بھی غصہ آیا، لیکن وہ ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ اب بڑے والے بیٹے نے کیا کیا، ساتھ میں چھوٹے والا بھائی بیٹھا تھا، اس نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید، اسے غصہ آیا۔ جوانوں، یہ جو غصہ ہے نا، یہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ غصہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ آخری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میرا آواز ختم۔ چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، وہ بڑے بھائی کو مار تو نہیں سکتا تھا، ساتھ میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کتا اٹھا، باہر نکلا، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس جانے والے کتے نے اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ یہی تھا جس نے نوکر کو تھپڑ مارا تھا۔ تو یہ جو تم دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، انہیں گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے جہاں سے یہ تکلیف۔ آخر میں میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث، اس کے بعد میرا آواز ختم۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاؤ۔ جوانوں آؤ نا، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت۔ جوانوں، خدا را ان لمحوں کے اندر اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، ان لمحوں کے اندر نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناس تے نکھریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے آ۔ اتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی آج چلے آ تے کوئی کل چلے آ۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میرا آنا، میرا پڑھنا، میرے بھائیوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کوئی بھی بندہ اٹھے گا نہیں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں سماعت کریں، آپ انہیں سنیں۔ کوئی بھی بندہ محفل کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اور ہمیں بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا